أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات بينات جو ہے یہ آیات کی صفت ہے، تو آیاتنا بینات ہو گئی، واضح آیتیں ہماری، اور وَإِذَا اور اذا جب تتلا، یہ پیسو وائس ہے، تلا یتلو سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، تتلو وہ مونس تلاوت کرتی ہے، اور جب اس کا پیسے وائز بنائیں گے تو بن جائے گا تتلا، جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں ہماری واضح آیتیں، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں کافر، کافر جو ہیں وہ آیتیں سن کر ان سے نصیحت نہیں حاصل کرتے، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کو جو نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم نے میچ کرنا ہے کہ ہمارا جو انداز گفتگو ہے یا طرز فکر ہے وہ کن کی طرح کا ہے۔ تو جب ان کو یہ آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان آیتوں سے نصیحت نہیں حاصل کرتے، ان کے دل نرم نہیں ہوتے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے تو اپنی زندگی رائے گاں کر دی، اب ہمارے ساتھ آگے جا کر کیا ہوگا، ہم اپنے کیے کو انڈو کیسے کریں۔ وہ کیا کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ای الفریقین، ایو کا مطلب ہوتا ہے کون، ہو، ای الفریقین دو فریقوں میں سے کون ہے، سوال کرتے ہیں بتاؤ بھلا کہ ہم دو فریق ہیں، ایک تم ہو ایک ہم ہے، ہم دونوں میں سے، ہم انڈرسٹوڈ ہے، ہم دونوں میں سے کون ہے خیرن جو بہتر ہے، کس لحاظ سے بہتر ہے یہ بات کلیئر نہیں ہے، تو آگے آ گیا مقامہ تمییز، اسپیسیفائر جو اب اس کو ایکسپلین کرتا ہے، اسپیسیفائی کرتا ہے کہ مقام کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے بتاؤ بھلا، مرتبے کے لحاظ سے ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کون زیادہ اچھا ہے، احسن ہے، ندین، ندین اپیرنٹلی نون دال واو سے ہے، اس سے ایک لفظ ندوہ بھی بنتا ہے، ندوۃ العلماء بنی تھی ایک مجلس، اس کا بنیادی طور پر مطلب ہوتا ہے مجلس، محفل، تو کون بہتر ہے محفل و مجلس کے لحاظ سے، یعنی سوسائٹی میں سٹیٹس کس کا اچھا ہے، اٹھنا بیٹھنا، کون ہے جو بیوروکریٹس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی سیٹھوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سلیبریٹیز کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، افسروں کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، کون ہے بھلا بتاؤ، ہم ہیں کہ تم ہو، ہم امیر، ہمارا معاشرے میں مرتبہ، ہمارے پاس مال و دولت، جاہ و منصب، ساتھی، سوسائٹی کے لحاظ سے ہمارا ایک سٹیٹس، تم سے درجہ ہمارا اونچا، بتاؤ ہمارا اونچا درجہ ہے یا تمہارا ہے، ہم زیادہ مرتبے میں برتر ہیں یا تم ہو، اگر ہم اونچے ہیں، اب یہ انڈرسٹوڈ ہے ان کا کہ اگر ہم اونچے ہیں اور موسٹ ڈیفینیٹلی ہم تم سے اونچے ہیں، تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ ہم پر خدا کا غضب ہے، نہ اب ہم پر خدا کا غضب ہے اور نہ بعد میں ہم پر کوئی عذاب آنے والا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تم سے زیادہ عزت دے رکھی ہے، جیسے رشوت کھانے والوں نے لگوایا ہوتا ہے گھر کے باہر، ھذا من فضل ربی، اللہ کا تو وہی مانتے تھے، تو اس اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دے رکھا ہے، تمہیں تو کچھ بھی نہیں دیا ہوا، تم تو غریب فقیر کنگلے، آج بھی ہمارے ٹکڑوں پہ ہو، کل جب قیامت والے دن اگر کوئی قیامت ہوئی، اگر دوبارہ اٹھیں گے تو ہم ہی ہوں گے، ہمیں وہاں پہ بھی مل جائے گا، اور یہ ایک سٹائل تھا ان کا ہمیشہ سے، کافروں کا، حق بات نہ ماننے والوں کا یہ سٹائل ہوتا ہے، لوگ اس چیز کو ایک دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، دنیا میں بھی یہ دلیل استعمال کی جاتی ہے، اور دنیا کے لحاظ سے یہ دلیل درست ہوتی ہے، اگر ایک کمپنی ہے، اس نے
مثلا 10 سال پہلے شروع ہوئی، اس کے بعد انہوں نے بہت پیسے کمائے، اور مثلا میں جاؤں اور میں انہیں کہوں کہ دیکھیں جی آپ کی کمپنی میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ہمارے کام کرنے کا طریقہ بہتر ہے، ہم یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور اگلا پوچھے کہ بھائی میں تو 10 سالوں میں زیرو سے شروع ہو کر یہاں تک پہنچ گیا، مثلا میں پاکستان کی 10ویں بڑی کمپنی بن گیا ایکسپورٹ کے لحاظ سے، تو تم میں شروع کیے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، تو تم کہاں پہنچے ہو؟ تو دنیاوی لحاظ سے تو یہ دلیل ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کی ہر چیز آخرت پر اپلائی نہیں ہوتی، اور دنیا میں بھی 100% درست نہیں ہوتی۔ اللہ کی مرضی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو ایفرٹ نہ کرنے کے باوجود اس کو عطا فرما دیتا ہے، کسی کا وہ خزانہ نکل آتا ہے، یا کوئی ویسے ہی امیر باپ کی اولاد ہوتا ہے، تو وہ اس کی اپنی ایفرٹ تو نہیں ہوتی اس گھر میں پیدا ہونے کی۔ تو دنیا میں بھی یہ 100% درست نہیں ہوتی، لیکن ٹھیک ہے، ایک پرٹیننٹ آرگومنٹ ہے کہ ہاں جی، اگر ہم نے اتنی ترقی کی ہے تو کچھ تو ہم نے ٹھیک کیا ہوگا جو آپ ہمیں لیکچر دینے آ گئے ہیں۔ لیکن آزمائش ہے انسان کی، وہ لوگ جو غریب ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کا سوسائٹی میں اونچے درجے میں افسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ان کا درجہ اللہ کے حضور ہو سکتا ہے بہت بلند ہو۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، اور ابھی بھی جیسے یہ قومیں ہیں یورپین، ان کو کہ یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم اتنے ترقی یافتہ ہیں، کیونکہ ہم ترقی یافتہ ہیں تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سویلائزڈ ہیں، کچھ چیزوں میں وہ واقعی سویلائزڈ ہیں اور ہم سے بہتر ہیں، اور کچھ چیزوں میں بالکل بھی ان کے اندر تہذیب ہے ہی نہیں، نہ اخلاقی پہلو سے ان میں تہذیب ہے، اور نہ اس وقت جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اور سارے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اکٹھے اس کے ساتھ ایک ہی پیج پر کھڑے ہیں، نہ ان کے اندر اس سینس میں کوئی سویلائز طرز عمل ہے، مگر خیال یہی ہوتا ہے اپنی دنیاوی ترقی کی بنیاد پر، اور مسلمان بھی بات کا یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں ہاں جی وہ اتنی ترقی کر گیا تو مطلب ان کا سب کچھ ہی ٹھیک ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں ہماری واضح آیات، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں ایمان والوں سے، کون بڑھ کر ہے، کون ہے دونوں فریقوں میں مرتبے کے لحاظ سے بہتر اور مجلس کے لحاظ سے بہتر۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، قرن جو ہے ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو چیزوں کا اکٹھے جمع ہونا، تو پھر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرین۔ قرین عربی میں دوست کو بھی کہتے ہیں، اور ہم بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں قرین قیاس، یعنی قیاس کے قریب ہے کسی چیز کا ساتھ ہونا، جڑے ہوئے ہونا، اس کے لیے قرین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، 100 سال جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، یعنی ایک پیریڈ، ایک زمانہ، پھر ایک زمانے میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو قرون اولا جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں، پرانے لوگ، یعنی ایک ہی زمانے میں رہنے والے لوگ۔ تو قرون اولا میں آج کے لوگ نہیں ہوں گے، قرون اولا میں اگر مثلا سکندر ہے تو سکندر بھی اسی قرون اولا میں شامل ہے، اسی قرن میں شامل ہے، پورس بھی اسی میں شامل ہے، چاہے کوئی برازیل میں رہتا ہے، چاہے کوئی امریکہ میں رہتا ہے، چاہے کوئی ایشیا میں رہتا ہے، جو ایک زمانے کے رہنے والے لوگ ہوں گے انہیں قرن کہیں گے۔ تو ہم نے کتنے ہی قرن ہلاک کر دیے، مطلب ہم نے کتنی ہی نسلیں ہلاک کر دی، ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چھوڑی، ہم احسن اساسا، وہ کہیں بڑھ کر تھیں، زیادہ تھیں اساسوں کے لحاظ سے، اثاثہ ساز و سامان، ریا، ریا جو ہے یہ رے الف اور یہ سے ہے، اسی سے رؤیا بھی ہوتا ہے جس کا مطلب خواب ہوتا ہے، اسی سے رویت بھی ہوتا ہے جس کا مطلب آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ریا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جسے دیکھی جائے، یعنی یہ بطور مفعول استعمال ہو رہا ہے۔
تو منظر کو بھی کہہ دیں گے، نمود و نمائش کو بھی کہہ دیں گے، شان و شوکت، خوبصورتی، چمک دمک، ظاہری رونق، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ ان سے بہتر تھے ساز و سامان کے لحاظ سے اور شان و شوکت کے لحاظ سے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم فرعون ہے، عرب اچھی طرح انہیں جانتے تھے۔ اسباب اور سامان اور شان و شوکت کی زیادتی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی قوم خدا کی چہیتی ہے، اور نہ ہی یہ چیزیں خدا کی پکڑ سے بچا سکتی ہیں۔ تو جو تاریخ کی قوموں کی مثالیں ہیں، چاہے وہ عاد و سمود ہوں یا فرعون کی قوم ہو، ان کا سر و سامان، ان کی چمک دمک، وہ تو قریش تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ لیکن جب ان کے پاس ساز و سامان بڑھ گیا، ساز سے زیادہ آ گئے، تو ان کے اندر سرکشی پیدا ہو گئی، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سرکشی کر دی تو وہ تباہ کر دی گئی۔ تو جو قومیں سرکشی کرتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ جس وقت وہ اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اس وقت تک دیکھنے والے کو اور خود ان کو بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم تباہی کے رستے پر جا رہے ہیں۔ فرعون کو آخر وقت تک اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا کہ وہ تباہی کے رستے پر جا رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، وہ ان کے پیچھے چل پڑا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا معجزہ کر دیا کہ سمندر کے دو حصے کر دیے ہیں، بہتا پانی جو ہے وہ ٹیلوں کی مانند کھڑا ہو گیا ہے، بیچ میں سے خشک رستہ نکل آیا ہے، اور بنی اسرائیل اس میں چلے جا رہے ہیں، اس احمق اور سٹوپڈ کو اس وقت تک سمجھ نہیں آئی کہ اب تو میں بعد آ جاؤں، اتنا بڑا معجزہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ وہ تباہی کے رستے پر آگے ہی بڑھتا چلا گیا، تو وہ جب آگے ہی بڑھتا چلا گیا تو پھر وہ خود بھی غرق ہوا، اور اس نے اپنی قوم کو بھی غرق کیا۔ ہمیں اپنے اوپر سوچنا چاہیے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی کو نعمت عطا کرتا ہے، اچھا گھر دے دیتا ہے، اچھی گاڑی دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، سوسائٹی میں کو مرتبہ دے دیتا ہے، تو کیا ہمارے اندر بھی دنیاوی کامیابی کا نشہ پیدا ہو جاتا ہے؟ کیا ہمارے اندر بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے؟ کیا ہم بھی لوگوں سے یہ دلیلیں دینی شروع کر دیتے ہیں کہ وہ تو احمق ہے، وہ تو سٹوپڈ ہے، وہ تو بے وقوف ہے، اور دین و دنیا دونوں معاملات میں ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کوئی مافوق الفطرت قسم کی مخلوق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں؟ چاہے دنیا کے معاملے میں بھی ہم اس طرح کی چیز سوچیں کہ ہم اتنے عقل مند ہیں اور اس لیے ہمیں مل گیا، یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی ناشکری ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ دنیا کی نعمتیں وقتی اور عارضی ہیں، آخرت کی نعمتیں لافانی ہیں، دائمی ہیں، اور دنیا میں کوئی کامیابی حاصل ہو بھی جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے سمندر میں ڈبکی لگانے لگے تو اس سے پہلے آپ کو ایک پانی کا چھوٹا سا قطرہ مل گیا، تو آپ نے سمجھا ہم کامیاب ہو گئے۔ کامیاب تو وہ ہے جو سمندر پار کر کے دوسری جگہ پہنچے گا، جس کے لیے سمندر کے سارے خزانے موجود ہوں گے۔ تو کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیابی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہے اور اس کے ساتھ نیک اعمال عطا فرمائے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں یا ہم اپنے ایمان کو سنبھال رہے ہیں، اور ہم اپنی ایمان کا اظہار نیک اعمال سے کر رہے ہیں۔ وَكَمَّا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، جو ساز و سامان میں اور شان و شوکت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں۔ قل، کہہ دیجئے، من کان فی الضلالۃ، جو ہے گمراہی میں۔ اب یہ من جو ہے، ویسے اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کون، من انتا، تو کون ہے؟ جو اگر عربی شروع میں سیکھتے ہیں لوگ کوئی باہر جاتے وقت، تو اس کا ترجمہ ہم کون سے سیکھتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ انگریزی کا ہو ہے۔ من کانا ہو از، تو ہو اردو میں کون کے الفاظ سے بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور جو سے بھی کیا جاتا ہے کانٹیکس کے لحاظ سے۔ تو یہاں کانٹیکس کہہ رہا ہے کہ اس کا ترجمہ آپ جو سے کریں گے۔ تو جو ضلالت میں، گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، فل یم دد،
اب فل یمدد میں یہ لام ہے، یعنی یہ اوریجنلی ہے لی یمدد، لی یمدد جیسے لی یضرب ہوتا ہے، وہ مارے، چاہیے کہ وہ مارے، ضربہ اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے، لیضرب چاہیے کہ وہ مارے۔ تو مار کے لیے تو ہو جاتا ہے اضرب، اس میں تو پھر وہ ایک الف آ جاتی ہے، لیکن مخاطب کے علاوہ جو سیغے ہوتے ہیں سیکنڈ پرسن کے علاوہ، اس میں یہ لام دے لی لگائی جاتی ہے، لام امر، تو چاہیے کہ وہ مد کرے، مد کرے، مد کیا ہوتا ہے جی؟ میم، دال اور دال، مدہ یا مدو، اس کا ایک مطلب تو خیر مدد دینا ہوتا ہے، مگر ایک مطلب اس کا ہوتا ہے لمبا کرنا، دراز کرنا، جیسے ہم الف مد آ پڑھتے ہیں، اس میں الف کو لمبا کھینچا جاتا ہے، تو کسی چیز کو لمبا کھینچنا، دراز کرنا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مدہ یا مدو۔ اصل میں یہ تھا یم دودو، کیونکہ لام دے لی لگا اور آخر میں دال پر جزم آ گئی، تو یم دود پڑھا جا سکتا ہے، تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یم دودو پڑھنے میں وہ بوجھل لگتا ہے تو وہ یمدو ہو جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ دراز کرے لہ الرحمن، اس کے لیے رحمان، مدہ۔ اب یہ جو دوبارہ مد آ گیا، یہ اسی کا مصدر ہے، مدہ یمد مدن، تو اس کو ہم کہتے ہیں مفعول مطلق۔ جب پہلے ایک فعل استعمال ہو، آگے اسی کا مصدر ساتھ استعمال ہو، تو عام طور سے اس میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ ضربا ضربن، اس نے ایسے مارا جیسے مارا جاتا ہے، یعنی اس نے بہت زیادہ مارا، تو یمدد مدن، تو چاہیے کہ رحمان خوب اچھی طرح دراز کر دے، خوب اچھی طرح دراز کر دے، انڈرسٹوڈ ہے، ان کی رسی دراز کر دے، ان کو مہلت دے دے، ان کی مہلت لمبی کر دے۔ ویسے اس کا مطلب لمبا کرنا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ کوئی مفعول استعمال نہیں ہوا تو انڈرسٹوڈ ہے، اس سے مراد ہے مہلت دینا۔ تو چاہیے کہ رحمان، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مفہوم جو با محاورہ بنے گا وہ یہ کہ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یوں ہے، اللہ ایسا کریں گے، اللہ کو یہ کرنا چاہیے۔ کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، کہہ دیجئے جو کوئی گمراہی میں پڑا رہتا ہے تو رحمان کی شان یہ ہے کہ اس کی رسی اچھی طرح دراز کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں اور سرکشوں کے معاملہ میں اختیار فرماتا ہے۔ جو لوگ جنہیں اپنی دنیاوی برتری کا غرہ ہے، گھمنڈ ہے، جو مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کی آیتیں سننے کے بعد، بجائے اس کے کہ ان سے نصیحت حاصل کریں، وہ اور آپے سے باہر ہو رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہی میں ہی پڑے رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ ایسا نہیں کرتا کہ ادھر انہوں نے گستاخی کی، مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ اسی وقت ساری نعمتیں چھین لے، فوراً ان پر عذاب بھیج دے۔ اس کی رحمت کی شان یہ ہے کہ وہ ان کو زیادہ سے زیادہ ڈھیل دے، اس لیے یہاں لفظ رحمان استعمال ہوا۔ اور رحمان کے اندر یہ والی رحمت تو ہے ہی کہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے اگر وہ باز آنا چاہتے ہیں، اور اس میں یہ رحمت بھی ہے جو ان کے علاوہ باقی مخلوق پر ہے۔ باقی مخلوق پر رحمت یہ ہے کہ ان گمراہوں کو خوب سزا ملے، تو خوب سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوعدو پیسو وائس میں ہے۔ اما، اما کا مطلب ہوتا ہے یا تو، اور عام طور پہ یہ جوڑے میں آتا ہے، یا تو یہ اور یا تو وہ، جس طرح انگریزی میں ہوتا ہے آئدر اور۔ تو اما العذابہ، یا تو وہ دیکھیں گے، آئدر عذاب دیکھ لیں گے، وہ اما الساعۃ، یا ساعت دیکھ لیں گے۔ اب ساعت کا مطلب عام طور پہ ہوتا ہے گھڑی، قیامت، اور عذاب قیامت کا بھی ہوگا، لیکن جب یہ دونوں اکٹھے آ گئے اور اس میں اس طرح آیا ہے کہ یا یہ یا وہ، تو پھر اس کے اندر
پہلے عذاب سے مراد ہے دنیا میں جو رسولوں کا انکار کرنے پر عذاب آتا ہے، اور ساتھ کا مطلب تو قیامت ہے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں نہیں کرتا کہ اسی وقت ان کو وہ عذاب پہنچا دے یا قیامت برپا کر دے، نہیں، ان کو مہلت دے دیتا ہے، یہاں تک کہ خود بخود وہ وقت آ جاتا ہے کہ رسولوں کی تکذیب پر جو عذاب پہنچنا ہوتا ہے وہ انہیں پہنچ جاتا ہے، یا وہ مر جاتے ہیں، اور ان کے لیے پھر جو مر گیا اس کی قیامت تو نمودار ہو گئی۔ تو جب یہ ہو جائے گا فَسَيَعْلَمُونَ، تو وہ جان لیں گے۔ سین جو ہے یہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کرتا ہے، تو وہ جان لیں گے، اچھی طرح جان لیں گے، انہیں پتہ لگ جائے گا من ہوا، کون ہے جو شر مکانہ، جو برا ہے مقام کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے۔ اچھی طرح انہیں پتہ لگ جائے گا کہ کس کا مقام و مرتبہ برا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے تھے اور مسلمانوں کو ہی کہتے تھے کہ تم بڑے گھٹیا درجے پہ ہو، نعوذ باللہ، تو وہاں اچھی طرح انہیں علم ہو جائے گا۔ جیسے بعض اوقات آج کل بھی آپ کی اگر کسی ایتھیسٹ سے ڈسکشن ہو رہی ہو تو وہ ڈھیتوں کی طرح سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، جان بوجھ کر فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم obviously فتویٰ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے کہ وہ واقعی اتمام حجت ہو گیا یا نہیں ہوا، مگر یہ اندازہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی پھر آخری جواب یہی ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر اتنا کون سا ٹائم رہ گیا ہے، تھوڑے عرصے میں پتہ لگ جائے گا اللہ ہے کہ نہیں ہے، جب آنکھ کھلے گی دوبارہ تو پھر سب کچھ نظر آ جائے گا۔ اور وعد آفو جندہ، اور کون ہے جو زیادہ کمزور ہے لشکر کے لحاظ سے؟ کس کے حمایتی کمزور ہیں؟ یہ خیر مقام من اور احسن ندیہ کے مقابلے میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ کون ہے جو زیادہ کمزور ہے، کس کا سوسائٹی میں سٹیٹس جو ہے وہ نیچے ہے۔ تو یہ جو ڈھیل ہے یہ کوئی نعمت نہیں ملی ہوئی، جو کافر سمجھتے ہیں کہ دنیاوی مال مل گیا تو یہ دلیل ہے۔ ایکچولی جو انہیں دنیاوی مال ملا ہوا ہے یہ ان کی آزمائش ہے، انہیں مہلت ملی ہوئی ہے، جب تک وہ وعدہ شدہ عذاب نہ آ جائے اور انہیں پتہ لگ جائے کہ جنہیں سمجھتے تھے کہ وہ کمزور ہیں وہ اللہ کے ہاں سب سے طاقتور ہوں گے۔ تو یہ جو دنیاوی پیمانے ہیں عزت کے، یہ آخرت میں نہیں چلیں گے۔ یہ بہت امکان ہے کہ دنیا میں جو عزت والے ہوں آخرت میں وہ ذلیل ہوں، اور دنیا میں جو کمزور ہوں وہ آخرت میں کامیاب ہوں۔ تو اہل ایمان کو اس میں تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو وقتی مہلت دے دیتا ہے، لیکن اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے مومن کافروں کی وقتی کامیابی پر دھوکہ نہ کھائے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ مومن کہیں کہ کافر کامیاب ہے تو ہم برے حال میں ہی رہیں، نہیں، مومنوں کا کام ہے کہ وہ ایفرٹ کریں۔ اگر کافروں کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ ایفرٹ کرتے رہے، اور پھر ذرا ہی دیر گزری جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور ویزیبلی مسلمانوں کا عروج شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آزمائشیں تکلیفیں اور 8-7 سال تک رہیں، مگر اس کے بعد فتح مکہ ہوئی اور پورے عرب پہ پھر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور پھر 4 بر اعظموں تک مسلمانوں کی حکومت اگلے 15-20 سال کے اندر اندر پھیل گئی، اور حکومت بھی ایسی جو پھر 700 سال چلتی رہی۔ تو یہ وقتی طور پر اگر کافروں کو کوئی کامیابی ملی ہوئی ہے تو اس پر دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہیے، اور اس سے بالکل بے فکر بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہی کرے گا جو بھی کرے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اونٹ کا گھٹنا بھی باندھا جائے، مگر وقتی کامیابی سے دھوکہ نہ کھائیں، اصل فیصلہ تو قیامت میں ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا میں جتنی مرضی نعمتیں ہیں وہ بیکار ہیں، کسی کام کی نہیں ہے۔ حتی اذا رأوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا، یہاں تک کہ
جب وہ دیکھ لیں گے جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا جس چیز کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، چاہے تو عذاب دنیا ہو یا عذاب قیامت، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کون ہے جو درجے کے اعتبار سے بدتر ہے اور کون ہے جو حمایتیوں کے اعتبار سے کمزور تر ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، زیادہ یزیدو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر اضافہ کرنا، تو یہ تھری لیٹرڈ ہے نارمل، اور اضافہ فرماتا ہے اللہ تعالی الذین، ان لوگوں میں اضافہ فرماتا ہے، کن لوگوں میں؟ اہتدو، اہتدا جو ہے باب افتعال ہے، خود سے ایفرٹ کر کے کوئی چیز حاصل کرنا، تو ہدایت حاصل کرنا یا ہدایت کی رستہ اختیار کرنا، ہدایت کی طلب کرنا۔ تو وہ لوگ جو راہ ہدایت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے ان میں اضافہ فرماتا ہے کس چیز کا؟ یہ آگے تمیز آ رہی ہے، ہدن، ہدایت کے لحاظ سے، یعنی جو ہدایت کا رستہ طلب کرتے ہیں، ہدایت کے رستے پر چلنا شروع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، برابر اضافہ فرماتا ہے۔ جیسے گمراہی والوں کی رسی جو ہے وہ برابر دراز ہوتی چلی جاتی ہے، ان کی ڈھیل بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی طرح ہدایت کی طلب رکھنے والوں کی ہدایت میں برابر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو عقل مند کے نزدیک فوری طور پر اگر کوئی کمی کوتاہی ہے اپنے اعمال میں یا دنیاوی لحاظ سے، تو اس کے نزدیک دیکھنے کی یہ چیز نہیں ہے کہ فوری طور پر اب سچویشن کیا ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ انجام کے لحاظ سے کیا ہوگا۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیرن، وہ بہتر ہیں، دنیا کی چیزیں تو باقی نہیں رہیں گی، نیک اعمال ہیں وہ باقی رہ جائیں گے، وہ غیر فانی ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ساتھ جائیں گے، وہ بہتر ہے عند ربی کا، تیرے رب کے ہاں، تیرے رب کے نزدیک، اور تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں ثوابن، ثواب کے لحاظ سے، ثواب کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، اجر، اجر کے لحاظ سے بھی وہ بہتر ہیں، وخیر مردہ، مردہ جو ہے بنیادی طور پر یہ لفظ ہوتا ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں رد کرنا، تو ردہ یا ردو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لوٹا دینا، اس سے پھر اسم الظرف بنے گا، مفعل کا وزن اگر ہم لگائیں تو یہ بن جائے گا مردد، تو مرددن، مرددن جو ہوگا وہ ایکچولی بن گیا مردن، تو مردن کا مطلب ہے لوٹنے کی جگہ یا لوٹنے کا وقت، مراد اس سے ہے انجام، یہاں پر جہاں لوٹ کر جانا ہے، وہ مقام اور وہ وقت جہاں پر آپ نے لوٹ کر جانا ہے قیامت کے دن، یعنی آخرت، تو انجام کار کے لحاظ سے خیرون، بہتر ہیں وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، اور یہ ایک میتھ میں ہم ٹرمز یوز کرتے ہیں اف اینڈ اونلی اف، نیکیاں باقی رہنے والی ہوتی ہیں، اور کون سی نیکیاں باقی رہنے والی ہوتی ہیں؟ وہی ہوتی ہیں جو نیکیاں صحیح معنوں میں ہوتی ہیں، جو اصل میں اعمال صالح ہوتے ہیں، وہ پائیدار ہوتے ہیں، وہ غیر فانی ہیں، یعنی وہ اعمال بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو اعمال صالح ہوتے ہیں، لیکن وہ دنیا کو مطلوب و مقصود بنا کر کیے جاتے ہیں، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، تو دنیا مل جاتی ہے ان سے، مگر کیونکہ دنیا فانی ہے اس لیے وہ اعمال بھی فانی ہے۔ باقی رہنے والے اعمال وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کر کیے جاتے ہیں، جو آخرت کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں، اور آخرت بھی ہمیشہ رہنے والی ہے، غیر فانی ہے، وہ اعمال جن کا مقصود آخرت اور اللہ کی ذات ہوگی، وہ اعمال بھی پھر باقی رہنے والے ہیں، وہ بھی غیر فانی ہیں۔ تو اپنے اعمال کے اوپر ایک چیک رکھنا چاہیے کہ ہم جو نیک عمل کر رہے ہیں، کیا ہم نے اللہ کی خاطر کیا یا لوگوں کی خاطر کیا، اور اگر ہم نے اللہ کے خاطر بھی کیا، کسی پر احسان کر دیا، تو بعد میں اس کو جتا کر ہم نے اس کو باطل کر دیا، ضائع کر دیا، ایسا تو نہیں ہوا؟ یا اگر ہم نے اللہ کی خاطر کوئی کام کر بھی دیا
تو بعد میں لوگوں کو شو مار مار کے ان کے سامنے اپنے نیک اعمال کا ڈھنڈورا پیٹ کے ان کو تباہ و برباد تو نہیں کر دیا؟ اس کے اوپر بہت اسٹرانگ چیک رکھنا چاہیے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا۔ اور اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے ان لوگوں کی ہدایت میں جو ہدایت کا رستہ اختیار کرتے ہیں، اور باقی رہنے والے نیک اعمال بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک اجر کے لحاظ سے بھی، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے بھی۔ افرعیتا، اس طرح کے سٹرکچر میں افے کا ترجمہ پہ پہلے کر لیتے ہیں۔ آ کا مطلب کیا، فا کا مطلب پس، پس کیا رعیتا تو نے دیکھا، یہ محاورہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف اشارہ کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں یار دیکھا اسے۔ اب دیکھا اسے کہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فزیکلی اسے دیکھا، مطلب ہوتا ہے کہ اس پہ غور کیا۔ اور عام طور پر اس میں ذرا کسی غلط چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کیا حرکت کی ہے، دیکھی تم نے اس کی حرکت، یہ اس طرح کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو کیا دیکھا تم نے، بھلا دیکھا تم نے، الذی کفرا، اس شخص کو جس نے کفر کیا، بھی آیاتی نا، ہماری آیتوں کا۔ یہ بے جو ہے یہ صلہ ہے۔ صلہ سمجھ لیں انگریزی میں جیسے پریپوزیشن ہوتی ہے، اردو میں تو پریپوزیشن نہیں ہوتی، اردو میں پوسٹ پوزیشن ہوتی ہے۔ اردو میں جو ایسے حروف ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، عربی میں اور انگلش میں یہ پہلے آتے ہیں۔ فعل کے ویسے بعد میں آتے ہیں، تو اسم سے پہلے آتے ہیں، اسی لیے ان کو پری پوزیشن کہتے ہیں، جو پہلے آ جاتا ہے۔ اردو میں بہرحال ہم استعمال کرتے ہیں کاف الف کا، کفر کیا ہماری آیتوں کا۔ عربی میں یہ بے سے اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے۔ تو بے کا مطلب کا نہیں ہوتا، بے کا مطلب اگر ہم کریں گے تو جنرلی ساتھ کرتے ہیں۔ بے پریپوزیشن ہے، اردو میں جو کورسپونڈنگ پریپوزیشن ہے وہ آیات کا انکار کرنا ہے۔ اور اگر ایمان ہو، ایمان کے ساتھ بھی بے کا ہی صلہ آتا ہے، اور اس میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں پر ایمان لانا، تو وہ کا اور پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زبان میں، ہمارے محاورے میں کیا بہتر فٹ ہوتا ہے۔ تو کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے جھٹلا دیا، جس نے انکار کر دیا ہماری آیتوں کا، وقالا اور کہا، لَأُوتَيَنَّ، لَأُوتَيَنَّ میں بیسیکلی ہمیں یہ پتا ہے کہ عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، پھر اس کے بعد آتا یوتی، آتا یوتی اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا یا دینا، جیسے ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، تو یوتی کا مطلب ہو گیا وہ دیتا ہے، یوتی وہ دیتا ہے، اوتی ہو جائے گا یا اوتی ہو جائے گا میں دیتا ہوں۔ اور اب اس کا اگر آپ نے پیسیفائی بنانا ہے تو وہ بن جاتا ہے اوتئی، تے پر زبر آ جاتی ہے، تو اوتئی کا مطلب ہے میں دیا جاتا ہوں یا میں دیا جاؤں گا۔ اوتئی کے ساتھ ایک لام ایڈ ہو گیا، اور اس کے ساتھ نون مشدد یا نون ثقیلہ ایڈ ہو گیا، لا اوتینا جو ہے پھر وہ فلو میں بن گیا اوتینا، تو لا اوتینا میں ضرور دیا جاؤں گا، مال و ولدا، مال بھی اور اولاد بھی۔ یہ ان کافروں کا خیال یہ ہے کہ وی ہیو ڈن سم تھنگ رائٹ، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے، تو اگر ابھی ہم نے کچھ ٹھیک کیا ہے اور ہمیں یہاں پہ ملا ہے تو ہمیں وہاں پہ بھی ملے گا، اگر بالفرض قیامت ہوئی تو وہاں پہ بھی میں اسی طرح مال اور اولاد کا حقدار ٹھہروں گا۔ یہ اس ذہنیت کے لوگ ہیں جن کے خیال میں جو نعمتیں ہیں اللہ کا عطیہ نہیں ہوتی، اللہ کا فضل نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، ان کا ذاتی استحقاق ہوتا ہے، ان کی قابلیت کا کرشمہ ہوتا ہے، وہ انہوں نے ایک ایفرٹ کی ہوتی ہے جس کا یہ رزلٹ نکلا ہوتا ہے۔ جو ایفرٹ کرنی ضروری ہے، لیکن رزلٹ جو آنا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہی آنا ہے، اللہ کے فضل سے ہی آنا ہے۔ کوئی شخص اس گھمنڈ میں مبتلا نہ رہے کہ وہ ایک پیدائشی حقدار ہے ریاست کا، امارت کا، اور یہ لوگ بھی اس خیال میں تھے کہ ہم
قریش ہیں، ہم مجاور ہیں خانہ کعبہ کے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ ہمارا حق ہے، یہاں پر بھی حق ہے، وہاں پہ بھی ملے گا، کون ہے جو ہمیں اس سے محروم کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بھی لوگوں کو یہ غلط فہمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، کسی کسی کو لگتا ہے کہ میں گمراہ ہوں اور مجھے آ کے یہ تبلیغ والے عذاب الہی کے ڈراوے دیتے ہیں۔ ویسے تو انفارچونیٹلی ہمارے تبلیغ والے عذاب سے ڈراتے ہی نہیں، وہ صرف ذکر اذکار زیادہ بتاتے ہیں، کیونکہ عذاب سے ڈرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن بہر پہلے سٹیپ میں ذکر بتا دیں، اگلے میں ڈرا لیں، تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ کوئی مجھے ڈرا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، یہ کام مت کرو اللہ ناراض ہوگا، تو میں آج بھی تم سے زیادہ خوشحال ہوں، آئندہ بھی میرے پر نعمتوں کی بارشیں ہوتی رہیں گی۔ دیکھو میرے پیسے، میری گاڑی، میرا گھر، میرا کاروبار، میری خوبصورتی، میرے بچے، میری اولاد، تمہارے پاس تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ تو یہ خیالات ہمارے آج کے متکبرین میں بھی ہوتے ہیں، مکہ میں بھی تھے، اور کسی ایک شخص کے خیال نہیں تھے، پورے جو مکے کے مشرک سردار تھے وہ سب اسی حماقت میں مبتلا تھے۔ جیسے ہمارے یہاں جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ فوج سے ہوں، چاہے وہ سرکاری افسر ہوں، ان کو یہ خبط پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ہیں ہی صحیح، ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور دیکھو پھر ہمیں تو اللہ نے دیا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نعمت بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کی ڈھیل اور اس کی آزمائش کو اپنا استحقاق سمجھ کر اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ آج یہ حالات ہیں تو ہمیشہ یہی رہیں گے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو انکار کرتا ہے ہماری آیتوں کا اور کہتا ہے کہ میں تو دیا جاؤں گا یقیناً، ضرور بالضرور، مراد یہ آخرت میں بھی، مال بھی اور اولاد بھی۔ اطلع، اب یہ اطلع، آپ کو جب گرامر تھوڑی بہت سکھائی ہے تو اب آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ الف سے اس طرح شروع ہونے والا کوئی ورب ہوتا نہیں ہے ویسے۔ اگر آپ غائب کا صیغہ دیکھیں گے تو اطلع ہوتا ہے، اور اتنے حروف والا اگر متکلم کا صیغہ ہوگا تو عام طور پر اس میں الف پر پیش ہوتی ہے، تو اطلیو بھی نہیں ہے، تو یہ اطلع ہے۔ تو اس کو اگر تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں تو جن کو ذرا سی بہتر گرامر آتی ہوگی وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بنیادی طور پر الف زبر ہے، اور اس کے ساتھ اطلاع کا صیغہ ہے۔ تو یہ الف زبر جو ہے یہ تو کیا والا ہے، تو یہ جب کٹھا پڑا جائے گا تو فلو میں بن جائے گا اطلاع، تو الف تو ہو گیا کیا۔ اب اطلاع جو ہے یہ دیکھنے میں تو ایسا کوئی باب نہیں ہوتا جو میں نے باب پڑھے ہوئے، افعال ہے، افتعال ہے، استفعال ہے، انفعال ہے، تفعیل ہے، جو بھی ہے، تھوڑا سا غور کریں گے ہم لوگ کہیں گے اس میں توئیں ہیں، اور ہمیں اندازہ ہے کہ تے استعمال ہوتی ہے باب افتعال میں بھی، تفاعل میں بھی، تو شاید ایک توئیں جو تھی وہ تے تھی پہلے، جو دونوں توئیں ہو گئیں اور قریب المخرج ہونے کی وجہ سے اس میں شد آ گئی پھر، تو یہ اصل میں اطلاع ہو سکتا ہے، یعنی باب افتعال سے افتعالا کے وزن پر ہے۔ اب اگر افتعالا سے آپ نے اس کو ریلیٹ کر لیا تو پھر آپ اس میں سے روٹس نکال سکتے ہیں کہ اس میں فے کے مقام پر توئیں ہے، عین کے مقام پر لام ہے، اور لام کے مقام پر عین ہے، یعنی اس کا روٹ بن گیا طلع یطلعو، جس کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونا، بلند ہو کر سامنے آنا، کسی جگہ چڑھنا، تو اس سے جو باب افتعال ہوگا اس کے اندر ایک ایمفسس پایا جائے گا۔ تو طلع وہ چڑھا، اور اطلع ہو گیا اس نے چڑھ کر جھانکا، تو ایک ایمفسس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو اطلع الغیبہ، کیا اس نے جھانک کر دیکھا ہے غیب میں،
یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہاں پہ بھی بہت کچھ ملا ہے اور لازماً آگے جا کے بھی مال اور اولاد سے ہم نوازے جائیں گے، تو یہ ایسی احمقانہ بات ہے کہ اس کے اوپر ایک طرح کا ہارش جو ہے وہ تحقیر آمیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا ہے کہ یہ کیسی سٹوپڈ بات کر رہا ہے بندہ، کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے؟ ام یا اتخذ، یہ اتخذ بھی افتعالا کے وزن پر ہے، اخذ کرنا پکڑ لینا، اتخذا مضبوطی سے پکڑنا، اہتمام سے پکڑنا، کسی کو کوئی چیز بنا لینا، کسی سے کوئی چیز لے لینا۔ تو اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے کروا لیا ہے رحمان سے کوئی عہد؟ اور آپ غور کریں یہاں جب رحمان کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے اندر وہ رحمت نہیں آپ کو نظر آئے گی جو پورا جملے کا سٹائل ہے۔ تو کیا اس نے رحمان سے کوئی گارنٹی لے لی ہے، کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ یہ سختی کا جملہ ہے۔ تو ہم جو رحمان کا ترجمہ جب کرتے ہیں تو ہم بس یہی کہتے ہیں کہ خدائے رحمان ہے تو وہ اس نے تو رحمت ہی کرنی ہے، اور ہمارے یہاں رحمت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم دبا کر غلط کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، وہ معاف کر دے گا۔ تو یہ اس صورت میں رحمان کا لفظ کئی دفعہ استعمال ہو رہا ہے، اور آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ رحمان کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو یہ استعمال ہوتا۔ پیچھے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے ہی کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ رحمان کا عذاب آ جائے گا آپ کے اوپر۔ یہاں پر بھی جو بات ہو رہی ہے وہ رحمان اگلی آیت میں کیا کرے گا وہ بھی آپ غور کریں تو وہ ریلیٹ کریں۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا رحمان سے کوئی وعدہ کرا لیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب، سین اس کو کر دے گا مستقبل کے ساتھ مخصوص، ہم لکھ رکھیں گے، ہم لکھ لیں گے۔ ایک تو نا ہم لکھ لیتے ہیں، یہ ہم لکھ لیں گے، ہم نوٹ کر لیں گے، یہ اس میں اور زیادہ ایمفسس ہے۔ ہم نوٹ کر کے رکھیں گے ما یقولو، جو وہ کہتا ہے۔ یہ ما یقولو لفظی ترجمہ ہے، جو وہ کہتا ہے، ورنہ اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ جو وہ بکواس کرتا ہے، جو یہ سٹوپڈ باتیں کرتا ہے، جو یہ فضولیات بکتا ہے، اصل اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو ہم نوٹ کر کے رکھیں گے جو بھی یہ فضول باتیں کرتا ہے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اب یہاں پہ بھی مد کا مطلب ہے بڑھانا، دراز کرنا، لیکن آپ نوٹس کریں پیچھے جب صرف مد آیا تھا اور ساتھ اس کے مفعول نہیں آیا تھا تو اس میں مفہوم تھا مہلت دینے کا، اور یہاں پہ مفہوم ہے عذاب کو بڑھانے کا۔ سیم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، مطلب فرق ہے کہ اب عذاب آئے گا اور عذاب میں اضافہ ہوگا۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے عذاب میں خوب اضافہ کریں گے۔ یہ مفعول مطلب کی وجہ سے ایمفسس آ جائے گا، خوب کا ایک طرح سے میننگ آ جائے گا۔ تو یہ جو اس نے مزید بات کی ہے غرور کی، اس غرور کی وجہ سے اور اضافہ ہوگا اس کے عذاب میں۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں یہاں پہ بھی بڑا قابل ہوں تو وہاں پہ بھی مجھے مال و دولت اور اولاد ملے گی، تو پھر اور اس کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے اور ہم بڑھا دیں گے، اضافہ کر دیں گے اچھی طرح اس کے عذاب میں۔ وَنَرِثُهُ، پیچھے آیا تھا نورثو، نورث تھا باب افعال، نریسو ہے ثلاثی مجرد، تے حرفی، تین حرفی، تھری لیٹر۔ وارث یریثو کا مطلب ہوتا ہے وارث بننا۔ وَنَرِثُهُ، اور ہم وارث ہیں، ہم وارث ہوں گے، ما یقولو، جو وہ کہتا ہے، یعنی جن چیزوں کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے ملا تو یہ مجھے ملا تو یہ مجھے ملا، ان سب چیزوں کے ہم وارث ہوں گے۔ یہ جن چیزوں کے اوپر فخر ہے، اس کو ناز کر رہا ہے کہ یہ سر و سامان ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں اور حمایتی ہیں، یہ کچھ نہیں ہونا اس کے پاس، اس سب کے مالک اور وارث ہم ہیں۔ یہ قیامت والے دن جب ہمارے پاس آئے گا وَيَأْتِينَا فَرْدًا، تو یہ آئے گا ہمارے پاس ایک فرد کی حیثیت سے، اکیلا، تنہا،
اس کے ساتھ کوئی اس کے ساتھی نہیں ہوں گے، کوئی حمایتی نہیں ہوں گے، کوئی وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کے ساتھ اس کا یہ خیال تھا کہ وہ اس کی سفارشیں کریں گے وہاں جا کر، اور ہم بھی جب جائیں گے تو ہم بھی اکیلے ہی جائیں گے۔ اگر نیک اعمال کیے ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا امکان ہوگا، اگر گناہوں کی گٹھڑی سر پہ اٹھائی ہوگی تو کوئی ہمیں سفارش کرنے اور بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ جو کرنا ہے آج کے دن ہی کرنا ہے۔ اگر آج اپنے اعمال صحیح نہیں کریں گے تو پھر جس طرح اس دنیا سے انسان خالی ہاتھ جاتا ہے، دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے، قیامت والے دن خالی ہاتھ اپنے رب کے حضور پہنچ جائے گا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم وارث ہوں گے ان چیزوں کے جن کا وہ مدعی ہے، اور وہ ہمارے پاس تنہا حاضر ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنا لیے، پکڑ لیے، اہتمام سے پکڑ لیے، یعنی گھڑ لیے، بنا لیے اللہ کے سوا آلیہ، معبود، الہ کی جمع ہے۔ کیوں بنائے؟ لی یکونوں، تاکہ وہ ہو جائیں، یکونون وہ ہوتے ہیں یا ہوں گے، لام زیر لی کی وجہ سے نون ختم ہو گیا، تاکہ وہ ہو جائیں، لہم ان کے لیے، عزا، عزا جو ہم قرآن شریف میں بہت لفظ استعمال کرتے ہیں عزیز کا، تو عزیز وہ ہوتا ہے جو غالب ہو، جو مغلوب نہ ہو، اسٹرانگ ہو، تاکہ وہ ان کے لیے اسٹرینتھ ہو جائیں، وہ ان کے لیے پس پناہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے انسان معبود گھڑتا ہے۔ جو مشرکوں کا سب سے بڑا سہارا ہے، ان کی خوش فہمیاں ہیں، وہ خوش فہمیاں ان کے معبودان باطل ہیں۔ جو ان کے باطل معبود ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، بت ہوں، یا آج کے دور میں آستانے ہوں اور قبریں ہوں، ان کا خیال ہوتا ہے جب خدا کے ہاں حاضری کا حساب کتاب کا مرحلہ آئے گا تو یہ اپنے اثر سے ان کو بچا لیں گے۔ مشرکین مکہ کو تو یہ بڑا گمان تھا فرشتوں کی سفارش کے اوپر، کیونکہ انہوں نے یہ گھڑ رکھا تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کی اولاد ٹھہرانے کی اصل وجہ یہی تھی کہ اللہ سے سفارش کرانی تھی، کہ کسی طرح ہم غلط کام کرتے رہے اور اللہ پھر بھی معاف کر دے، تو پہلے تو رحمان ہی ہے تو معاف کر دے گا، تو بار بار اس صورت میں اس لیے رحمان کا لفظ آ رہا ہے اور ساتھ اس کے عذاب کا ذکر آ رہا ہے۔ اور انہوں نے اس کی اولاد گھڑ لی، کہ اولاد ہی ہوتی ہے جو سب سے بڑی سفارشی ہوتی ہے، تو پھر وہ ہماری سفارش کر لیں گے۔ تو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی پوجا کرتے تھے کہ اللہ ان کی تو کوئی بات ٹالے گا نہیں، نعوذ باللہ۔ دنیا میں بھی انسان کو اگر کوئی چیز چاہیے ہو کسی سے، تو اگر اس کی اولاد سے، اور خاص طور سے اس کی بیٹی سے، آپ کی بیٹی کی کوئی دوستی اور وہ جا کے اس کے ذریعے ریکویسٹ کر دے، تو پھر وہ تو کام ہو ہی جاتا ہے۔ اس طرح کے ان کے خیالات تھے کہ جب مرنے کے بعد بھی کسی مدد کی ضرورت آئے گی تو یہ جو اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ، یہ وہاں قوت بنے گی، سہارا بنے گی، عز بنے گی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا انہوں نے معبود تاکہ وہ ان کے لیے پشت پناہ بنے، سہارا بنے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ یہ جو لفظ ہوتے ہیں اس میں سخت ڈانٹ ہوتی ہے، یہ اسٹرانگ نگیشن ہوتی ہے، تو یہ ان کے زوم باطل کی یہاں تردید کر دی، ہرگز نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ تو انکار کر دیں گے ان کی عبادت سے، فرشتے کہہ دیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، بلکہ بہت سارے معبود تو یہی کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری عبادت کرتے رہے، ہمیں کیا پتا کچھ احمق لوگ ہیں جو ہماری پرستش کرتے رہے۔ اللہ کے دور وہ فوراً اپنی عرضی پیش کریں گے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری پرستش کرو۔ ان سے دشمن ہو جائیں گے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ بن جائیں گے ان کے دشمن۔ ضد کا مطلب بنیادی طور پہ تو خیر جھگڑے میں غالب آنا ہوتا ہے، زدہ یا ضدو، اور اس سے پھر جو ضد ہے، یہ اس میں ذات ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مخالف، دشمن، تو وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے، ان کے دشمن ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو، ہم سے مانگو، ہم سے آرزوئیں لگاؤ، امیدیں لگاؤ، تم نے اب یہ حماقت کی ہے تو اس کا انجام تم ہی بھگتو گے، ہم تمہاری قوت اور سہارا نہیں بنیں گے، بلکہ الٹا ہے، ہم تم پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم تمہارے دشمن ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی شروع میں بھی اگر آپ آیتیں پڑھیں نا، ان میں بھی یہ بڑا
کلیئرلی اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس وقت سب ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، جو پیروی کرتے تھے اور جن کی پیروی کی جاتی تھی دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، جن کی یہ باتیں کرتے ہیں وہ صاف انکار کر دیں گے۔ تو جو آپ بھی علی سے مانگتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں اور اس کا انجام جب بھگتیں گے وہاں، تو اللہ کے رسول تو ان کو بچانے نہیں آئیں گے۔ اللہ کے رسول ساری زندگی مشرکوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، وہاں پہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں کوئی شرک کرتا تھا، کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، چاہے حضور کو ہی ٹھہراتا ہو، تو وہ اس کو بچانے آ جائیں گے کہ اچھا اچھا کوئی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے شرک تو کرتا تھا، آپ کے سوا غیر اللہ سے مانگتا تھا، لیکن کیونکہ میری امت میں غلطی سے پیدا ہو گیا بائی چانس، تو اس کو معاف کر دیں۔ ایسا نہیں ہوگا، کلا ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے، دشمن بن جائیں گے۔ الم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں، انا، کہ انا کا مطلب ہوتا ہے کہ، بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ بے شک کرتے ہیں، قرآن شریف میں شاید وہ ایک دو جگہ ہی ہے جہاں اس کا ترجمہ بے شک بن سکتا ہو، ورنہ یہ انا ہی ہے کہ، الم ترا انا، کہ جو ان کا مطلب بھی ہوتا ہے، نون لکھنا ہم، کہ ہم ارسلنا، کہ ہم نے بھیجا الشیاطین شیطانوں کو، اللہ اوپر، یہ ارسلہ کے ساتھ جب اللہ آتا ہے، کیونکہ ویسے جو اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں نا اس کے ساتھ الہ کا صیغہ آتا ہے، یہ بھی ہم نے اسی صورت میں میرا پڑھا ہے، یا شاید آگے آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ رسولن الہ بنی اسرائیل۔ الہ کا جو مطلب ہے نا، یہ مثال کے طور پہ عربی میں ایک محاورہ ہوتا ہے، ارسل الکلب علی الصید، اس نے کتے کو شکار پر چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دینے کے معنوں میں ہوتا ہے۔ تو کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے شیطانوں کو علی الکافرین، کافروں پر، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، الف زے اور زے، عزا یا عزو کا مطلب ہوتا ہے، بیسیکلی تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہانڈی کا ابلنا یا ہانڈی کو ابالنا، جوش میں لانا۔ تو پھر یہ استعمال ہوتا ہے کسی کو کسی کام پر اکسانے کے لیے، ابھارنے کے لیے، جیسے ہانڈی جوش میں آتی ہے نا تو وہ سارا اس کا سالن ابھر ابھر کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے، دونوں میں استعمال ہوتا ہے، تو کسی کو جوش دلانے کے لیے۔ تو تعوذہم اذا، یہ بھی مفعول مطلق ہے، تو وہ انہیں اکسا رہے ہیں جیسا کہ اکسایا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ اکسا رہے ہیں، خوب انہیں بھڑکا رہے ہیں۔ کیا بھڑکا رہے ہیں؟ کہ جائیں گمراہی کی راہ پر، آگے چلتے چلے جائیں۔ یہ انسان کا انجام ہوتا ہے جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، یہ سورہ زخرف میں بھی آئے گا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو غافل ہو جاتا ہے اللہ کی یاد دہانی سے یا اللہ کی یاد سے، نقید لہو شیطانن، تو ہم مقرر کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں اس کے اوپر کوئی شیطان، فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر اس کے دوست بن جاتے ہیں وہ شیطان۔ اللہ تعالیٰ شیطانوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہے لوگوں کو جب انسان ہدایت کے رستے پر چلتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں ہم لازماً ضرور بل ضرور انہیں ہدایت دیں گے، اور جو گمراہی کے رستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر شیطان چھوڑ دیتا ہے، ان پر مسلط کر دیتا ہے، وہ ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، وہ گمراہی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے شیطانوں کو کافروں پر، وہ انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، بس جلدی نہ کیجیے ان پر، یعنی آپ اس سے پریشان نہ ہوں، آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ جلدی آ جائے، جو عذاب آنا ہے وہ جلدی ہو جائے، آپ اس کی جلدی نہ لیں، آپ تسلی رکھیں۔ انما نعد لہم عدا، ہم تو بس گنتی کر رہے ہیں ان کے لیے جیسا کہ گنتی کی جاتی، یعنی ہم تو ان کے لیے بس اب اچھی طرح سے گنتی کر رہے ہیں، اب جو کاؤنٹنگ ہے ان کی بہت پریسائز کاؤنٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، اور ایسے لیول پر ہو رہی ہے کہ مطلب اس کا مفہوم جو ہے، یہ جو مفعول مطلق استعمال ہوا ہے کہ اب یہ فیصلے کے ظہور میں دیر نہیں ہے، ان کا پیمانہ لبریز ہوا جا رہا ہے،
یہ جو گھڑی ہے نا یہ آ رہی ہے، جو وہ جو ریت نکل رہی ہوتی ہے نا، تو اب وہ آخر کے قریب پہنچ گئی ہے، وہ جو ریت والی گھڑی ہوتی ہے، اب ان کا وقت پورا ہوتا جا رہا ہے، ہم ان کے ایک ایک منٹ کو پورے اہتمام کے ساتھ گن رہے ہیں، مدت قریب ہے، اور جب وقت پورا ہو جائے گا تو پھر ایک پل کے لیے بھی ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ ابھی کچھ دن باقی ہیں، انہیں پورا ہونے دیں، پیمانہ بھرا چاہتا ہے، جب پیمانہ بھر جائے گا تو پھر کچھ نہیں کرنے کے یہ قابل رہیں گے۔ یہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ مخالفین کی جب مخالفت اپنی آخری حد تک پہنچ چکی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب انتظار تھا کہ کب اللہ کا حکم آتا ہے اور آپ ہجرت پر نکلتے ہیں، اور جب نبی اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر جاتے ہیں تو پھر رسول اگر وہ ہوں تو پھر پیچھے قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، پس آپ جلدی نہ کیجیے ان کے اوپر، یعنی ان کے مراد یہ فیصلے کے لیے ان کے اوپر عذاب کی جلدی نہ کریں، وہ ہم تو بس ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں بہت اچھی طرح سے۔ یوم نحشر المتقین، تو ان کے انجام کے ساتھ متقیوں کا انجام بھی ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ ہم متقیوں کو اکٹھا کریں گے الی الرحمانی، رحمان کی طرف، وفدن، وفد کر کے، وفد وہ ہوتا ہے جو اردو میں بھی ہوتا ہے جہاں کچھ لوگ اکٹھے ہو کر جاتے ہیں کہیں معزز طریقے سے، کسی بادشاہ کے پاس، کسی امیر آدمی کے پاس، کسی اہم کام کے لیے، کوئی کام کروانے کے لیے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کو ہانکیں گے۔ یہ عربی میں جو لوگ وہاں رہتے ہیں سائق کہتے ہیں گاڑی کے ڈرائیور کو بھی، بس ڈرائیور کو بھی، جو ہانک کر لے جاتا ہے۔ تو نسوق کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پر ساکا یا سوکو کا پیچھے سے ہانکنا جانوروں کو، ایک آگے سے کھینچنا ہوتا ہے، ایک پیچھے سے وہ جو ہانکتے ہیں، تو یہ ویسے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ہم ہانکیں گے مجرموں کو الا جہنم، جہنم کی طرف، وردن، ورود جو ہے یا وارد ہونا، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلے، گھاٹ کے اوپر پہنچنے کو وارد ہونا کہتے ہیں، گھاٹ پر اترنے کو، تو وارد کی جمع ہے ورد، اور ظاہری سی بات ہے گھاٹ پر جو اترتا ہے وہ پیاسا اونٹ ہوتا ہے، تو یہاں اس سے مراد ایکچولی پیاسے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے، لے جائیں گے خدا سے ڈرنے والوں کو رحمان کی طرف، وفد وفد کر کے، اور ہانکیں گے، گھسیٹیں گے، بھیجیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے۔ رضوان صاحب یہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر، بڑا اچھا اس میں لیسنس تھے آج کے سبق میں، اسپیشلی یہ جو فلسطین کے حوالے سے جو ہے نا جی، سم ٹائم بندہ بڑا دل جو ہے نا جی وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، سیڈ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا اس میں زبردست آیت آج آپ نے بتائی ہے جی، فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، کہ جلدی ان پہ نہ کریں، ان کو جو ہے نا ان کی کاؤنٹ ڈاؤن ان کا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑا جو ہے نا جی حوصلہ افزا جو ہے نا جی وہ اسپیشلی فلسطین کے حوالے سے سم ٹائم بڑے جو ہے نا جی لوگوں دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں تو بڑا سیڈنس ہو جاتی ہے، تو یہ اس میں بڑا زبردست ری ایشورنس ہے اس آیت کے اندر۔ یہ جو شہید ہوتے ہیں، شہید کا کانسیپٹ صرف اسلام میں ہی ہے نا؟ لائک اگر کوئی جنگ میں غیر مسلم ہے وہ مارا جاتا ہے تو کیا وہ تو شہید نہیں کہلاتے نا؟ دیکھیں، ایک تو آپ کو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو لفظ شہید ہے یہ قرآن شریف میں بھی استعمال ہوا ہے، اور قرآن شریف میں جن معنوں میں استعمال ہوا ہے وہ تو معنی ہیں نیک اور صالح کے معنوں میں، وہ درجات ہیں، ظاہر نبی تو اللہ ہی متعین کرتا ہے، اس کے علاوہ نبی تو کوئی بن نہیں سکتا، اب ایسی نبوت ختم ہو گئی ہے، پر اس کے بعد تین درجے ہوتے ہیں، صدیق ہیں، پھر شہید ہیں، پھر صالحین ہیں۔ تو شہید کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ثابت کرتا ہے، جو گواہی دیتا ہے اپنا مال خرچ کر کے، اپنی جان دے کر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک صالح بندہ ہے، عبد ہے۔ قرآن شریف میں شہید کا لفظ ان معنوں میں استعمال ہی نہیں ہوا جس کو ہم انگریزی میں مارٹر کہتے ہیں، اردو میں شہید کہتے ہیں، تو یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ بہرکیف ہم جب شہید کہتے ہیں تو ہم ایکچولی اس بندے کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ شہید ہو، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے
اصل تو اللہ کو پتا ہے کہ کس نے جان قربان کی تو اللہ کی خاطر کی، کس نے جان قربان کی تو کسی دنیاوی مقصد کی خاطر کی، کس نے جان قربان کی تو اپنے سردار کے یا اپنی قوم کی خاطر کسی عصبیت کی وجہ سے کی۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہم جب شہید کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں اس کے لیے کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں شامل فرما، اس نے اپنی جان دے دی، یہ اس کی جان دی ہوئی کو قبول کر اس کی گواہی کے طور پر۔ یہ ہوتا ہے اس کا مفہوم۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا رحمت اللہ علیہ، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیں پکا پتہ لگا کہ باقی قائد اعظم پر اللہ کی رحمت ہوگی، اصل تو اللہ کو ہی معلوم ہے۔ بزرگان کے لیے لوگ کہتے ہیں رحیم اللہ یا رحیمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ صحابہ کے لیے رضی اللہ، رضی اللہ بھی دعا ہوتی ہے، راضی ہوا اللہ ان سے، ایکچولی صحیح ترجمہ ہوا تھا راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے، یہ ایک دعا ہے۔ جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جب کہتے ہیں تو یہ بھی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج۔ تو دعائیہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو شہید ہم اس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہوگی ایک چیز جو دینی لحاظ سے ہم شہید کسی کو کیوں کہتے ہیں۔ مگر اب کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، تو وہ بھی اردو بولتے ہیں اور یہ اردو کا لفظ ہے۔ تو جیسے انگریز اپنے شہیدوں کو، جنہیں ہم اس سینس میں شہید کہتے ہیں جنہوں نے جان قربان کر دی کسی اعلیٰ مقصد کی خاطر، انہیں مارٹر کہتے ہیں۔ خاص طور سے اگر کوئی وطن کی خاطر جان قربان کرے تو اسے مارٹر کہتے ہیں۔ تو ہندو اور سکھ بھی جو برصغیر میں رہتے ہیں، وہ اپنے ایسے لوگوں کو جن کے متعلق ان کا گمان ہوتا ہے کہ انہوں نے اعلیٰ مقصد کے لیے جان دیا، انہیں شہید کہتے ہیں، تو وہ کہہ لیں، اس سے کوئی اس طرح مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ ایک شرعی معنی ہوتی ہیں کسی لفظ کے، اور ایک اس کے مستعمل معنی ہوتے ہیں جن میں وہ عام استعمال ہوتا ہے، اور وہ وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں، اس میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم نسب کی وجوہات پڑھ رہے تھے، آج ہم اس کی ایک اور وجہ پڑھتے ہیں، تقریباً سیکنڈ لاسٹ ہے۔ یہ وجہ ہے جب آپ نے کسی کو نہ کہنی ہو، تو نہ کہنے کے طریقے جو ہیں وہ ایک سے زائد ہوتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ جاتے ہیں کہیں ہوٹل میں، تو وہاں پہ آپ کو ایک چیک ان ٹائم اور چیک آؤٹ ٹائم بتایا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ ہوٹلوں پر 11 بجے یا 12 بجے کا چیک آؤٹ ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد چیک آؤٹ الاؤڈ نہیں ہوتا۔ نو چیک آؤٹ آفٹر 12 o'clock۔ یہ جو نو چیک آؤٹ آفٹر 12 o'clock ہوتا ہے، اس نو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ ہم 12 کے بعد چیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں لکھا ہوا ہے نو چیک آؤٹ آفٹر 12 o'clock یا چیک آؤٹ ٹائم 12 o'clock، تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے اس طرح کا جواب دیں کہ نہیں دیکھیں جی، عام طور پہ تو ہم 12 بجے چیک آؤٹ کرتے ہیں، اچھا ہم چیک کرتے ہیں کہ کوئی لیٹ چیک آؤٹ کی پاسبلٹی ہے کہ نہیں۔ تو اگرچہ وہاں پر نو لکھا ہوگا، مگر اس نو کا مطلب نو نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی، بعض اوقات ہمارے پاس تھوڑی بہت گنجائش ہوتی ہے کہ اگر ہم زیادہ بزی ہوئے آپ کے ڈے آف ڈپارچر پہ، تو اچھا آپ بتائیں کہ آپ کتنے بجے تک کمرہ رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم 4 بجے تک رکھنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں تو 4 تو نہیں ہے لیکن 3 بجے تک آپ چیک آؤٹ کر لیں تو اٹ از فائن، آج کل اتنا رش نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جو نو انہوں نے کہی تھی، اس نو کا مطلب تھا ہلکی سی نو، یہ اتنی اسٹرانگ نو نہیں تھی۔ پھر اس میں ایک تھوڑا سا آگے ہے کہ دیکھیں جی، ہم گارنٹی نہیں کر سکتے، جب آخری دن آپ جانے لگیں گے نا، تو جانے سے پہلے آپ صبح ہم سے چیک کر لیجئے گا کہ پاسبلٹی ہے۔ اب یہ تھوڑی سی نو کے اندر ذرا سی اسٹرینتھ آ گئی ہے، یہ اب اتنی ویک نہیں رہی۔ پھر اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ نہیں جی، چیک آؤٹ ذرا مشکل ہو جائے گا، بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں، تو اب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کو یہ 3 بجے تک نہیں دیں گے، آپ کو شاید آدھا پونا گھنٹہ 1 بجے تک شاید اجازت دے دیں۔ پھر اب ذرا بڑھ گئی ہے کہ نہیں جی، آج جمعہ ہے، انفارچونیٹلی ہم تو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے، دیکھیں جی آپ کو 12 بجے چھوڑنا پڑے گا۔ ہمارے ہاؤس کیپنگ والوں نے صفائی ابھی آپ ہوٹل کے ریسپشن میں جا کے گفتگو کر رہے ہیں، وہ آپ کے ڈائلاگ ان سے چینج ہو رہے ہیں ان کی سچویشن کے حساب سے۔ اور ایک جو فائنل ڈگری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ایبسولوٹلی ناٹ، ہمارا آج مکمل فلی بک ہے ہوٹل، ہمیں کمرہ چاہیے اور ارلی چاہیے، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے آپ کا چیک آؤٹ ایکسٹینڈ کر دیں، اور وہ ایک خانہ بری کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ اپالوجائز فار اینی انکنوینس وغیرہ، ہمارے گیسٹ ویٹ کر رہے ہیں، وہ دیکھیں سامنے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، ہمیں کمرہ صاف کرنے میں وقت لگے گا۔ نو، یہ والی جو نو ہوتی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ والی نو، اس کو عربی میں کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ جنس یعنی اسپیشی، کیٹیگری، پوری
کیٹیگری کی نگیشن، یہ نو وے، یہ وہ والی نو ہوتی ہے۔ اس نو کے لیے بھی نصب استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ کو یہ والی لا کہیں نظر آئے جس کے بعد ایک اسم ہے جس کے اوپر نصب ہے پلس اس کی جو تنوین ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ لائے نفی جنس ہے۔ اس کا مطلب ہے ایبسلوٹلی ناٹ، کسی قسم کا کیس پاسبل ہی نہیں۔ اور اگر اس میں نصب نہیں آئی ہے، نارمل رفع کی فارم میں ہے اور تنوین کے ساتھ وہ اسم آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ نو ہے، مگر اس میں کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، جیسے لا الہ ہے الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو الہ کے اوپر تنوین بھی ختم ہو گئی اور زبر بھی آ گئی۔ الہ واحد ہوتا ہے ویسے تو اس میں رفع ہوتی ہے اور تنوین ہوتی ہے، لیکن الہن کی جگہ الہ ہو گیا لا کے ساتھ، تو یہ نئے نفی جنس ہے۔ اب مثلا اگر ایک ہم اگزامپل دیکھتے ہیں، قرآن شریف میں آتا ہے اے ایمان والو خرچ کر لو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن لا بیعن، جس دن کوئی سودا نہیں ہوگا۔ لیکن لفظی ترجمہ ہم کرتے ہیں جس دن کوئی سودا نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر نصب بھی نہیں ہے اور تنوین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ والی نو نہیں ہے، کیونکہ ان جنرل کوئی سودا نہیں ہوگا، لیکن انسان نے جو اعمال بھیجے ہوں گے ان کی بنیاد پر ترازو میں ان کو ڈالا جائے گا، اور اگر ان کا وزن اچھا ہوا تو وہ پہنچ جائے گا۔ تو اس میں کچھ ایکسیپشن ہیں، ولا خلۃ ولا شفاع، کوئی دوستی نہیں ہوگی، کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر انسان کے اعمال ایسے ہوئے کہ وہ ذرا بارڈر لائن پہ پہنچ سکتا ہوا، تو اس کو نبیوں کی، بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، فرشتوں کی شفاعت مل بھی سکتی ہے، کیونکہ شفاعت ہوگی تو صحیح۔ تو اس لیے لا شفاع نہیں آیا، لا شفاعتن آیا ہے، لا شفاعتا نہیں ہوا۔ آلدو یہاں پہ تو خیر پرابلم ہو سکتی ہے اگر آپ سانس لیں گے، بٹ یہاں لا بیعن ہے، لا خلتن ہے، تو یہ آپ کو واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر لائے نفی جنس نہیں استعمال ہوئی۔ آن دا کانٹرری، اگر آپ اس آیت کو دیکھیں، اور اگر اللہ پہنچانا چاہے کسی کو تکلیف، فلا کاشف لہ، تو کوئی نہیں اس کو کھولنے والا، پھر ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ اگر وہ خیر کا ارادہ کرے کسی کے ساتھ تو کوئی فلا راد لی فضلی، تو کوئی پلٹنے والا نہیں ہے اس کے فضل کو، یہ ہے لائے نفی جنس۔ اب آپ نے اس میں پہچاننا ہے کہ کہاں پر لائے نفی جنس آ رہی ہے، اور اگر یہاں جو ہائی لائٹڈ الفاظ ہیں ان میں نصب ہے تو اس وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے۔ اور ہے لا وہ لائے نفی ہے، لائے نفی جنس ہے، یعنی اس کا مطلب کیا بنے گا؟ نہیں نہیں شک، کوئی شک نہیں۔ نہیں ہے جس کوئی میں شک۔ کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اچھا یہ ہدن جو ہے یہ کس میں ہے؟ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے؟ پھر نصب میں ہے۔ نصب میں اگر نصب میں ہے تو کیوں ہے؟ مفعول ہے یہ اس لیے۔ نہیں، یہ نصب میں نہیں ہے، ایکچولی یہ ذالک الکتابوں میں ہاں، کتابوں کا بدل ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ ہدایت ہے، تو یہ رفع میں ہے۔ ہدن کی تینوں فارمز ہدن ہی ہوتی ہیں، رفع، نصب، جر، تو اس لیے یہ رفع میں ہے، یہ خبر ہے ذالکہ کی، ایک طرح سے یہ کہہ لیں۔ اچھا جی، یہ حج جو ہے یہ کس میں ہے؟ گھر میں ہے جی۔ اچھا جر میں ہے تو کیوں ہے؟ من فرض فیہن الحج، فی ہنہ کی وجہ اور سے۔ فی پھر تو پرفیکٹ۔ ہنہ کے ساتھ ہے نا، ہنہ کے ساتھ فی لگ گیا تو وہ فی ہنہ، ہنہ جر میں ہے، حج کے ساتھ تو نصب فی نہیں میں لگا ہوا، نصب میں ہے تو صحیح، کیوں ہے؟ نصب میں اور یہ مفعول ہے یہ فرض کا۔ جی، فرض کا مفعول ہے، جس نے فرض کیا ان مہینوں میں، الحج و اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، جس نے ان کے اندر حج فرض کر لیا۔ اچھا جدال جو ہے یہ کس میں ہے؟ اینڈ فار دیٹ میٹر رفس اور فسوق بھی، بٹ جدال کس میں ہے؟ نصب میں نصب نصب میں ہے۔ میں ہے یہ کیوں ہے؟ لائے نفی جنس کی وجہ سے۔ لائے نفی ہاں، ایبسولوٹلی ناٹ کی وجہ سے۔ تو یہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب حج فرض ہو جاتا ہے تو حج میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے،
یہ نگیٹ ہو گیا ہر قسم کا جھگڑا۔ آپ کہنا کہ ہاں جی وہ اگلے نے مجھے دھکا دیا تھا تو اب میرا حق تھا، اب تو مجبوری تھی، اب میں کیا کرتا۔ وہ جو معلم تھا اس نے چیزیں پراپر انتظام نہیں کیا تو اب اس سے جا کے جھگڑنا میرا حق تھا۔ حج پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن شریف میں کہ اگر حج کسی نے فرض کر لیا ہے تو پھر اس کو پتہ ہونا چاہیے حج میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ حج میں آپ کو کسی نے مارا ہے تب بھی آپ صبر کریں، کسی نے آپ کا حق مار لیا، آپ کو چیز دینی تھی نہیں دی، تب بھی صبر کریں جب تک آپ احرام سے فارغ نہیں ہو جاتے ہیں، کسی سے جھگڑ نہیں سکتے۔ اچھا جی، یہ عاصم جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ تو ہو گیا لا نفی میں، لا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی نہیں بچانے والا الیوم کس میں ہے؟ نصب میں، نصب میں۔ یہ کیوں ظرف ہے؟ ظرف ہے۔ ظرف ہے، بالکل۔ تو کوئی نہیں ہے بچانے والا آج کے دن اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے۔ تو اللہ جو ہے یہ کس میں ہے؟ جر میں، یہ کیوں جر میں ہے؟ من کی وجہ من سے امر جر میں، اور آگے مضاف علیہ تو نہیں ہے، مرکب مداخلہ ہے، امر اللہ، اللہ کا امر، بالکل صحیح ہے۔ تو اللہ جو ہے یہ مداخلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں بھی نصیب ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔